عارف کمال صاحب نے لکھی ہے. یہ ان کی زندگی کی کہانی اور ان کی اس جہاں بینی کے واقعات پر مشتمل ہے، لیکن ایک سفارتکار کی آپ بیتی ہونے کی وجہ سے اس کتاب میں اس دور کے بین الاقوامی تاریخی حالات و واقعات بھی سموئے ہوئے ہیں. ہر خود نوشت میں جہاں بینی کے ساتھ ساتھ جہاں گردی یعنی وانڈرنگز کے نمایاں پہلو بھی زیر قلم رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ضمنی طور پر آوارہ گردی کے واقعات بھی کہیں کہیں لکھ دیے جاتے ہیں. لیکن یہ بات ہر صاحب کتاب کی ہمت پر منحصر ہے. جیسے جوشم علی آبادی نے یادوں کی بارات میں کافی تفصیل لکھ ڈالی، لیکن ایمبیسیڈر عارف کمال صاحب جیسا شریف آدمی بس اتنا ہی لکھ سکتا ہے کہ طلسم چشم زلیخا و دام بادہ فروش، طلسم چشم زلیخا و دام بادہ فروش، ہزار طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں. تو صاحب کتاب نے اپنی آپ بیتی کے شروع کے ابواب میں اس دور کا ذکر کیا ہے جو ان کے زمانہ طالب علمی میں ڈگری کالج میرپور اور پنجاب یونیورسٹی لاہور کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں زیادہ تر نوجوانوں کے اندر ایک چے گویرا، ایک مارٹن لوتھر کنگ، کارل مارکس، نیلسن منڈیلا، ہو چی من جیسے لوگ پورا دن انگڑیاں لیتے رہتے تھے. اور محترم مصنف بھی وہاں ایشیا سرخ ہے کے پرچم اٹھائے نظر آتے ہیں. اس حوالے سے آپ نے اپنی آپ بیتی میں امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کا خصوصی ذکر کیا ہے، جو مولانا حسرت موہانی کے ساتھی تھے، اور انہوں نے دنیا کے جدید معاشی اور سماجی انقلابی نظریات کو ایک شعر کے ذریعے اس طرح پرو دیا تھا کہ درویشی و انقلاب مسلک ہے میرا، درویشی و انقلاب مسلک ہے میرا، صوفی مومن ہوں اشتراکی مسلم. محترم عارف کمال صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں اس دور کا ذکر بھی کیا ہے جو سرد جنگ کا زمانہ کہلاتا تھا، اور تفصیل بھی دی ہے کہ جب ہم اس سرد جنگ کو گرم جنگ بنانے کے لیے ایک گریٹ گیم کا حصہ بنے تھے، اور روسی ریچھ کو بحر عرب کے گرم پانیوں میں نہانے سے روکنے کا بیانیہ ایجاد کیا تھا، اور لاکھوں انسانوں کی قربانی کر کے تیسری دنیا خصوصاً مشرق وسطیٰ میں جو سوویت یونین کا ایک اثر رسوخ تھا اس کو ختم کر کے بقول ذوالفقار علی بھٹو امریکی ہاتھی کے لیے راستہ ہموار کیا تھا، اور پھر امریکی ہاتھی مشرق وسطیٰ میں کے خیمے میں دندناتا ہوا تشریف لایا اور عالم عرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور عربوں کے تیل اور عالم عرب کے خون سے اس امریکی ہاتھی نے خوب مقدس غسل کیا. میں محترم عارف کمال صاحب کی کتاب پڑھ کر اس حصہ کو پڑھ رہا تھا تو مجھے سعادت حسن منٹو کا افسانہ انکل سام یعنی چچا جان امریکہ کے نام ان کے وہ خطوط یاد آ گئے جو سعادت حسن منٹو نے 1954 میں ہمارے سیٹوں اور سینٹوں میں شامل ہوتے وقت لکھے تھے. اور منٹو نے چچا جان امریکہ کو یعنی انکل سام کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم نے سوویت یونین کے خلاف جنگ کرنی ہے تو پاکستانی معاشرے کے کون سے طبقے کی قربانی کرنا ہوگی. اور پھر ہم نے 40 سال بعد منٹو صاحب کے دیے ہوئے روڈ میپ کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دی، غریبوں کے بچوں کے لیے جنت الفردوس کا بندوبست کیا، اور امریکی ڈالروں سے اپنی دنیا آپ تعمیر کی. لیکن شکر ہے کہ 40 سال کے بعد ہی صحیح اب تو یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ پرائی جنگ تھی، اور ہمارا اس جنگ میں شامل ہونا ہماری تاریخی غلطی تھی. پھر ہم نے 9/11 کے بعد دوبارہ غلطی دہرائی، 75,000 انسانوں کو جنت الفردوس پہنچایا. اس حوالہ سے جو یہاں پر فارن آفس کے ڈپلومیٹ بیٹھے ان کی خدمت میں خاص طور پر ایک شعر یہ میں پیش کرنا چاہوں گا اپنا کہ جنگ کابل کی ہو عرب کی ہو، جنگ کابل کی ہو عرب کی ہو، شامل جنگ غیر ہوتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں جنگیں غیروں کی، گھر میں لاتے ہیں جنگیں غیروں کی، اور سینے گلشن میں خار بوتے ہیں. تو معزز حاضرین، محترم ایمبیسیڈر عارف کمال صاحب نے اپنی آپ بیتی میں مسئلہ کشمیر سے متعلق ریوزٹنگ دا کنٹورز آف ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے عنوان سے بھی پرویز مشرف کے دور میں ہونے والی پیش رفت کو بیان کیا ہے، جو کہ اس وقت اس مسئلہ کشمیر کو ایک سیکیورٹی سینٹرک جو تھا ایک پیراڈائم اس سے نکالا تھا، اور ون فارمولہ کی بنیاد پر عملی قدم اٹھائے گئے تھے، اور ایل او سی
جہاں ہر سال 200 سے زائد کشمیریوں کا خون بہتا تھا، وہاں ٹریڈ اینڈ ٹریول شروع ہو گیا، لیکن قدرت کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا وہ سنہری موقع بھی ہم نے کھو دیا۔ اور بقول محترم خورشید محمود قصوری سابق وزیر خارجہ پاکستان کہ اگر پرویز مشرف مزید 6 ماہ اقتدار میں رہتے تو ہم سٹیٹس کو توڑ کر ایک عبوری دور میں چلے جاتے جہاں سے مسئلہ کشمیر کے مستقل پرامن حل کی راہیں نکل سکتی تھیں، اور آج ہم بھارتی آئین کے آرٹیکل 35A اور 370 کو رو نہ رہے ہوتے۔ وہ کشمیری بچوں کا خون آج بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو، پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو، میری راتوں کے مقدر میں سحر ہے کہ نہیں۔ معزز حاضرین، جناب وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ تقاریر میں بھی کشمیر میں ریفرینڈم اور تھرڈ آپشن کی بات کی گئی ہے۔ شاید حکومت پاکستان 72 سال کے بعد اس بات کو محسوس کرنا شروع ہو گئی ہے کہ جموں و کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں میں دنیا کو مسئلہ کشمیر، جموں و کشمیر کی آزادی کی بجائے 2 ملکوں کے درمیان علاقائی تنازع نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم 72 سال یہ قراردادیں لے کے پھر رہے ہیں لیکن مارکیٹیبل نہیں ہو رہی ہیں، اور 72 سال میں لاکھوں انسانوں کی قربانی دینے کے باوجود منزل قریب آنے کی بجائے دور ہو رہی ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ اپنے زمانے کی بہترین حکمت عملی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ محترم عارف کمال صاحب نے اپنی کتاب میں یہ تجویز دی ہے کہ عصر حاضر کے حالات کے مطابق شعور دوراں کی روشنی میں اپنی غلطیوں کا ادراک کیا جائے، اور جموں و کشمیر کی آزادی کے لیے ایسا لاہ عمل مرتب کیا جائے جس کے لیے ایک کمیشن بنے اور اس میں مکالمہ عظیم گرینڈ ڈائلاگ کا جو انتظام ہو، تاکہ ایک سفارتی روڈ میپ تشکیل ہو جو کشمیریوں کے لیے روشن اور درخشاں صبح آزادی کا پیغام لائے۔ ورنہ کل کشمیری بچوں کا خون آپ سے پوچھے گا کہ صبح آزادی کی تڑپ لے کر مر مٹے جو وفا کی راہوں میں، صبح آزادی کی تڑپ لے کر مر مٹے جو وفا کی راہوں میں، اور جلتے بچوں کی چیختی شمیں جو تہے خاک بجھ گئیں آخر، جلتے بچوں کی چیختی شمیں جو تہے خاک بجھ گئیں آخر، ان کی قبروں کا سبزہ تازہ کوئی تجھ سے سوال کر بیٹھے، ان کی قبروں کا سبزہ تازہ کوئی تجھ سے سوال کر بیٹھے، ان کے خون کا حساب کر بیٹھے، انہیں کیسے حساب دو گے تم؟